وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات بلند آواز سے. دعا ہے خداوند عالم ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں میرا اللہ اس ذکر کا صدقہ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے. بانی مجلس ہمارے بھائی عدیل الفاظ کے مالک رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے. اور ذاکر اہل بیت عدیل کے والد جناب الفاظ حسین جعفری کو مولا حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور میں اللہ تعالی فرمائے. لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے. ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات سارے سلوات صاف کرو یار، گیس کو صاف کرو. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. بس ٹھیک. یہ مجلس کیونکہ ہمارے بھائی ذاکر الطاف حسین مرحوم کے اشارے ثواب کے حوالے سے ہوتی ہے. جہاں تک موت کا تعلق ہے، موت نہ برادری دیکھتی ہے اور نہ ہی مذہب دیکھتی ہے. مرنا ہر کسی نے ہے. موت طاقتور ہے. قرآن مجید میں جب اللہ نے موت کا ذکر کیا تو خدا فرماتا ہے فَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اللہ کہتا ہے کہ بندہ مضبوط قلعوں میں بھی اگر چھپ جاتا ہے تو وہ موت سے نہیں چھپ سکتا. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ خدا کہہ رہے ہیں کہ بندہ مضبوط قلعوں میں بھی موت سے نہ بچ سکتا ہے اور نہ ہی موت سے چھپ سکتا ہے. یہ مضبوط قلعے میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے. تو وہ قلعے کتنے مضبوط ہوں گے جنہیں اللہ مضبوط سمجھتا ہے. بہت شکریہ. یعنی جن قلعوں کو اللہ مضبوط سمجھتا ہے ایسے مضبوط قلعوں میں بھی بندہ موت سے بچ نہیں سکتا. اور دوسرا فقرہ میں کہہ رہا ہوں، موت کی طاقت آپ دیکھیں کہ جتنے فرقے مسلمانوں کے ہیں ہر مسئلے پہ ہر فرقہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے، لیکن واحد مسئلہ موت کا ہے جس پہ سارے فرقے اکٹھے ہیں. اس میں کسی کو بحث ہی نہیں. یعنی موت، میں 2 گھنٹے کی بات کروں، اگر 2 گھنٹے نتیجہ یہی ہے کہ موت طاقتور ہے. بالکل گفتگو کلوز بھی کر لی جائے
پھر بھی نتیجہ یہ ہے کہ موت طاقتور ہے. آپ بول پڑے پھر بھی موت طاقتور ہے. آپ بالکل خاموش بیٹھے رہیں پھر بھی موت طاقتور ہے. لیکن شادی بال زرخیز سرزمین ہے، باتوں کی گہرائی کو آپ کمال سمجھتے ہیں، اور اللہ کرے اس فکر پہ آپ متوجہ ہو جائیں. موت طاقتور ہے، اس سے انکار ہی نہیں، لیکن میں جو فقرہ کہنے لگا ہوں اس کی حقیقت کا بھی انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ موت جتنی بھی طاقتور ہے، موت جتنی بھی طاقتور، جتنی بھی طاقتور ہے، موت شخص کو مار سکتی ہے، شخصیت کو نہیں مار سکتی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اپنی ساری طاقت کے باوجود موت شخص کو مار سکتی ہے، شخصیت کو نہیں مار سکتی. ہمارے بھائی ذاکر الطاف حسین جعفری مالک ان کے درجات بلند فرمایا کہ شخص مرا ہے، شخصیت نہیں مری. شخصیت مر جاتی، الطاف کا بیٹا عدیل پورے ملک کا ذاکر نہ ہوتا. آج بھی وہ جہاں جاتے ہیں تو ایک ہی تعارف ہے، الطاف جعفری کے بیٹے ہیں. عدیل تھا تو شخصیت نہیں مری. شادی بال میں کتنے مذہب ہیں مجھے نہیں پتا، شادی بال میں کتنے فرقے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مسلمانوں کا قصبہ ہے، مسلمانوں کا پنڈ ہے. میں ایک حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. میری گفتگو کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے مذہب کے بندے کو شیعہ کرنا چاہتا ہوں. میری مسلمانوں سے اپیل ہے، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو، سنبھال کے رکھو اپنے فرقوں کو، سنبھال کے رکھو اپنے مذہب کو. لیکن میں سیدوں کے، اولاد رسولوں کے، مسلمانوں کے مشورہ دے رہا ہوں، ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو، ضد میں زندگی ضائع نہ کرو. اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے مذہبوں میں رہ کے بھی اپنے ذہنوں میں آل محمد کی محبت بٹھا لو. اپنے مذہبوں میں رہتے رہتے اپنے ذہنوں میں آل محمد کی محبت کو جگہ دے دو. آل محمد کائنات کا واحد قبیلہ ہے جو شخص کو شخصیت بنا دیتا. مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی جی. اور ہم آل محمد کا ہی ذکر کرنے کے بعد اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مرحومین کو اہل بیت کے قدموں میں جگہ دے. دعا بندے کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی مرنے والوں کے لیے. اچھا کچھ تو اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو بیرونی اشاروں پہ دینیات اور اسلامیات کے نام پہ میرے ملک کی نئی نسل کے بچوں کو، طلباء و طالبات کو ایک وکھرا دین دے رہے ہیں کہ جی یہ مرنے والوں کا جو ایصال ثواب ہوتا ہے، مرنے والوں کا جو ایصال ثواب ہوتا ہے وہ اسلام میں تو ہے ہی نہیں. نہ کل جائز ہے، نہ 10واں جائز ہے، نہ 40واں جائز ہے، نہ برسی جائز ہے. یہ شیعہ سنیوں نے رسمیں بنا رکھی ہیں. برادری، رشتہ دار، دوست، ہم مذہب اکٹھے ہوتے ہیں، کھانا شانا پکاتے ہیں، کھاتے خود ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ثواب ہمارے مرنے والے کو ملے گا. جب خود کھا لیتے ہو ثواب اسے کیسے ملے گا؟ میں ریاض رضوی مسلمانوں کے مولویوں سے پوچھ رہا ہوں، 10 ذی الحج کو قربانی آئے گی، حضرت اسماعیل کی یاد میں قربانی آپ دیتے ہیں، گوشت آپ کھا جاتے ہیں، قربانی وہاں کیسے پہنچ؟ متوجہ ہے سرکار؟ آپ اجازت تو ہے میں تھوڑی بات کر لوں، لیکن بندے میری جان بضد ہیں اور بضد ہو کے کہتے ہیں کہ جی شیعہ سنی دونوں ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں، جبکہ اصل اسلام یہ ہے کہ مرنے والوں کو مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی. مرنے والا جو زندہ،
اچھا ایک لیٹ آیا ہوں، مجمع کم ہے، اوپر سے ذکر میں نے موت کا شروع کر رکھا ہے۔ آپ جیے بول پڑھو، بلکہ عدیل جی بہت شکریہ، مجھے یاد ہے میرا بے شک تعلق جو ہے وہ گجرانوالہ سے ہے۔ گجرانوالہ اللہ والوں کا شہر ہے، وہ تو اگر جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی، اگر جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو گجرانوالہ سعودی عرب کی تحصیل ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں بات سے کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے شاہ جی مہربانی جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ اور وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں بھی مسجدوں میں محفلیں ہوتی ہیں، تو اگر مولانا موت کا ذکر شروع کر دیں تو ہمارا مجمع بالکل گم سم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے شیعہ مجلسوں میں دیکھا ہے کہ ذاکر مولوی موت کا ذکر بھی کریں تو آپ کا مجمع داد بھی دیتا ہے اور نعرے بھی لگاتا ہے۔ ہمارے بندے موت کے ذکر سے چپ کر جاتے ہیں، شیعہ بندے نعرے لگاتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا یاد رکھنا، موت سے وہ ڈر جاتے ہیں جن کے مرشد مر جاتے ہیں۔ آپ زندہ و سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ اگر آپ اجازت دیں میں یہ دو چار باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں کا ہمارے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی مرنے والے کو دعا نہیں پہنچتی، مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی۔ یہ جو بعد میں آپ اہتمام کرتے ہیں، مرنے والوں کو ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ مرنے والا جو زندگی میں خود عمل کرتا ہے، جو مرنے والا اپنی زندگی میں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، جو مرنے والا اپنی زندگی میں جو عمل کرے وہی عمل آگے کام دیتے ہیں۔ یہ موت کے بعد، میری طرف دیکھیں میرے عزیز، موت کے بعد کوئی دعا نہیں پہنچتی۔ ہاں بس جو عمل وہ خود کرتا ہے زندگی میں وہی کام آتے ہیں۔ پنچایتی بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ علماء کو سننے والے چہرے بھی موجود ہیں۔ آپ اگر دھیان نہیں دیں گے مجھے دکھ ہوگا۔ میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سمجھ کے بس منٹ پورے کرنا چاہوں، میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں۔ میں یہ بات بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی بات کرنی پڑے، بات آپ آگے کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے کہ جو مذہب کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کو دعا نہیں پہنچتی، بس جو عمل اس نے خود کیے تھے وہی کام آئیں گے۔ یہ بعد میں مرنے والوں کو دعا نہیں پہنچتی۔ دو کیمرے موجود ہیں، لائیو پروگرام چل رہا ہے، میں ریاض رضوی ذمہ دار ہو کے ان بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر مرنے والوں کو مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی پھر یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے رہے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ اگر دعا پہنچتی نہیں پھر یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ شادی وال بھی شیخ پورے کے بعد نا تو مزاج میرا خیال ہے اس طرح کا بن گیا ہے کہ مولوی صرف برکت کے لیے رکھا کرو، پڑھنا صرف ذاکروں میں۔ اوے میری بات سنو، اگر پنڈ کے چوک میں اگر کسی دکان کے تھڑے پہ کسی مخالف مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے، وہاں قصیدہ نہیں پڑھا جاتا، وہاں تو بات کی جاتی ہے۔ لہذا یہ بات ہے، جو بندے مجھے گھور رہے ہو بیٹھ کے، میری ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی پھر ہمیں بتایا جائے یہ نماز جنازہ کیا ہے۔ جب دعا پہنچتی نہیں پھر جنازوں کے تکلف چھوڑ دو، ویسے بھی جنازے چھوڑ دینا کچھ لوگوں کے بزرگوں کی عادت ہے۔ کیا کہنے آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہے میری جان۔ میں اپیل کر رہا ہوں، میری گزارش ہے، میری التماس ہے
کہ ہم اپنے مرنے والوں کو آل محمد کے ذکر کے بعد دعا دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جی چلو قرآن پڑھ کے سمجھا جائے ثواب پہنچتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ مجلس میں ذکر کا ثواب کیسے پہنچتا ہے؟ اے اللہ تجھے زندگی دے، ہم ذکر ان کا کرتے ہیں جن پہ آپ بھی درود نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ جی بسم اللہ، آپ جیے آل نبی کا قبیلہ مولانا کائنات کا واحد قبیلہ ہے کہ جو مجبوری بن گیا ہے مسلمانوں کی، جن بندوں کو سارا سال آل محمد کی مخالفت کرنا پڑتی ہے، صرف شیعہ دشمنی میں ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے کہ جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز ختم کرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے پتہ ہے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، نہیں میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں، وعلی آل محمد۔ میری بچوں سے اپیل ہے اور مسلمانوں اپنے ٹیچروں سے اتنا پوچھ لو یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ رہا؟ پچھلے بھائیوں تک میری آواز آ رہی ہے جی؟ اوے نماز جب اللہ کی ہے تو اللہ اللہ کرو، لیکن امام شافعی کا فرمان ہے کفاکم من عظیم القدر انکم لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں اے حضور کی اہل بیت، آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات میں کافی سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ کو نہیں بھی مانتا وہ بھی نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھے، اس کی نماز وصول ہی نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، جیسے تو انہیں درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی، پہلے محمد کی آل پھر ابراہیم کی آل۔ مسلمانوں کرنا اللہ اللہ تھا، کر آل آل رہے ہو۔ کما صلیت، بڑی جلدی میں نتیجہ دے رہا ہوں، کما صلیت، اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، میں نے کیا کہا ہے؟ آپ ڈیرا یا ڈیرے داری نہیں سمجھتے آپ؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں امریکی بندوں سے باتیں کر رہا ہوں۔ اور ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہ جائے۔ بہت شکریہ، اسے ڈیرے داری کہا جاتا ہے، مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، کس رنگ میں؟ آپ اپنے مسئلے کے ذمہ داروں سے پوچھو۔ ابراہیم اتنا بڑا ڈیرے دار نبی تھا کہ پوری زندگی ابراہیم نے بغیر مہمان کے کھانا، بہت شکریہ بغیر مہمان کے، بلکہ انتہا یہ ہے مولانا، انتہا یہ ہے کہ اتنا بڑا ڈیرے دار نبی کہ ایک دن فرشتے انسانی شکل میں، فرشتے بشری، بسم اللہ، فرشتے بشری شکل میں مہمان بن کے ابراہیم کے گھر پہ آ گئے۔ فرشتے انسانی شکل میں آ گئے، ابراہیم انہوں نے لنگر پکا کے بیٹھ گئے، اور ابراہیم نے کھانا سامنے رکھ کے مہمانوں سے کہا کہ کھانا نوش فرمائیں، کھانا شروع کریں۔ ان مہمانوں نے کہا ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ جب انہوں نے کہا نا ہمیں بھوک نہیں لگتی، ابراہیم نے کہا تم کون ہو؟ ان مہمانوں نے بول کے کہا ہم بشری شکل میں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے
فرشتے ہیں. ابراہیم نبی بہت بڑا ہے لیکن فرشتے انسانی شکل میں آئے. ابراہیم پہچان نہ سکا لیکن جب ایک فرشتہ درزی بن کے سیدوں کے دروازے پہ آ گیا کہ میں حسین کا درزی ہوں، تب فضا نے کہا میں جانتی ہوں جبرائیل ہو. کیا کہنے بہت شکریہ خاصا. متوجہ تو ہے سرکار. ہاں نبی اللہ تو نہ پہچان سکا لیکن سیدوں کی کنیز پہچان کے کہہ رہا تھا جانتی ہوں درزی نہیں ہوں، لیکن پروموشن ہوئی ہے تو درزی سیدوں کے بن گئے. کما، بہت شکریہ. کما صلیتا، مہربانی جی. کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ، ابراہیم کی، میری طرف دیکھیں ابراہیم کی آل پہ. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. وقت زیادہ نہیں ہے، تشریح میں جا نہیں سکتا ہوں. تاریخ اسلام میں صرف درود ہی نہیں ہے، کما صلیتا نہیں ہے، بلکہ عدیل میری جان ایسے اسلامی ہیرو بھی گزرے ہیں جو جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھا دیتے تھے اور بدھ کو جمعہ پڑھنے والے کہتے تھے کہ ساڈا ہو گیا ہے. اب میں کوئی لبنانی میں باتیں کر رہا ہوں یار، تھوڑی زحمت فرماؤ. ہم پریشان ہو کیا بیٹھے ہوئے. اسلامک ہسٹری میں ایسے ہیرو موجود ہیں، ایسے ہیرو گزرے ہیں جنہوں نے جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھایا اور جمعہ پڑھنے والوں کا جمعہ ہو گیا. میری جان میری طرف دیکھ، میری موڈے پھڑو اس مومن، دھیان میری طرف کر. یا میں آپ سے کہہ رہا ہوں جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھایا گیا اور پڑھنے والوں نے کیا کہا؟ ہمارا ہو گیا ہے. جیسے کہ دینیات کا ٹیچر بچوں سے کہہ رہا تھا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک لڑکے نے اٹھ کے کہا سر جی ہو جاتی ہے، میں نے کل پڑھی تھی. میری بات اللہ کرے آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ بالکل اسی طرح کی کیفیت ہے جیسے پہاڑی علاقوں کے، وزیرستانی علاقوں کے دو مسلمان ہمارے میدانی علاقوں میں آئے. بس اسٹاپ سے اترے، وہاں چھوٹی سی مسجد تھی. وہ بس سے اترتے ہی انہوں نے مغرب پڑھ لی اور مغرب پڑھ کے مسجد سے باہر آ کے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے جماعت تو نکل جانی تھی. پتہ نہیں آپ سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں، آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں. میں نے نہیں، لمبی بات نہ کروں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جمعہ بدھ کو ہو سکتا ہے اور تاریخ اسلام میں خدا کی قسم، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، تاریخ میں ایسے اسلامی شخصیتیں بلکہ ہیرو مسلمانوں کے ایسے بھی گزرے جنہوں نے فجر کی نماز 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھا کے نمازیوں سے پوچھا تھا یہ موڈ ہوئے کہ اور پڑھاؤں. یہ حقائق ہیں، بولا کریں، آپ زحمت فرما لیا کریں. سارے جواب دیں گے آپ. یار جمعہ بدھ کو پڑھ لیتے ہو، فجر کی 2 فرضوں کی بجائے 4 پڑھ لیتے ہو. پھر میں آل رسول ہو کے مشورہ دے رہا ہوں، ابراہیم تم سے ابھی تک راضی نہیں ہوا اور درود میں کوئی اور نبی بھی راضی کر لو. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اور بہت تم نے ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ درود پڑھ لی ہے. کبھی آل محمد کے بعد
کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم پڑھ لو کہ اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے آدم کی آل پہ بھیجا. کرو جرت آل آدم پہ درود پڑھنے کی. تیرا مولوی تجھے کھانے کو آئے گا, وہ کہے گا مت ماری گئی ہے, آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے مولوی جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. مہربانی سر آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہیں. لہٰذا ہم صرف یہ چاہتے ہیں, ہم قتل جو ایک صاحب کہنے لگے جی بس آپ شیعہ حضرات جو ہیں نا اگر بزرگوں کی عزت کرنا شروع کر دیں تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ مسلمانوں اپنے ذمہ دار علماء کو اکٹھے کر کے ہم شیعہ غریبوں کو ایک ہی دن بزرگوں کی ایک فہرست بنا کے دے دو کہ ہم نے کس کس کی عزت کرنی ہے, کس کس کی عزت کرنی ہے. ہم کوشش کریں گے, ہم کوشش, وعدہ نہیں ہے, کوشش کریں گے کہ عزت کر سکیں. لیکن ہم نے عزت کیا کرنی ہے؟ آپ بھی تو ہر تیسرے دن سیدنا بدل لیتے ہو. یا تو کسی جگہ پہ آپ بریک تو دیں یار. آپ کو یاد ہوگا یہ کراچی والا معاملہ محرم کے مہینہ میں مولوی مفتی منیب الرحمان کی قیادت میں یزید کو سیدنا کہہ کے امیر یزید رضی اللہ کے نام کا کراچی میں جلوس نکالا. قدرتی میں اتفاق سے پاکستان میں نہیں تھا, میری طرف دیکھیں, میں مجالس کے لیے انگلینڈ میں تھا, یوکے میں تھا. واٹس ایپ پہ مجھے کراچی سے دوستوں نے کال کی, رضوی صاحب اگر عام بندے یزید کی بات کرتے پھر تو خیریت تھی, مفتی منیب جیسے مولوی بھی اس جلوس میں شامل تھے. تو میں نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے رضوی صاحب تھوڑی پریشانی ہے کہ ملک مسلمانوں کا ہے اور یزید کی تعریفیں سڑکوں پہ ہو رہی ہیں. میں نے کہا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اولاد کو حق ہوتا ہے کہ اپنے ابے کی باتیں کر سکے. آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہے آپ. لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کو مقام دیا جائے. مطلب یہ کیا ہے کہ ہر چوتھے روز سیدنا بدل جاتا ہے. سیدنا, کچھ بندے کہتے ہیں جی حضرت علی سب سے افضل نہیں ہے جی, وہ جی فلاں بزرگ ہیں جی وہ سیدنا سب سے افضل ہے. میرے خیال ہے جتنے آپ خاموش ہیں اللہ کرے اس خاموشی میں آپ لطف لے لیں اور سیدنا کی آپ کو سمجھ آ جائے. سیدنا فلاں صاحب, سیدنا فلاں, اور سیدنا کہنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لو, میں ریاض رضوی کہہ رہا ہوں, فرض کرو انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے. فرض کرو, جتنا آپ چھپے ہو وہ نہیں ہوگا. اور میں ایک مثال دے رہا ہوں یار, میں ایک مفروضہ قائم کر رہا ہوں. کچھ بندے سوچتے ہوں گے جی اتنا ظالم آدمی ہے اور وہ مسلمان ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسلامی ہسٹری نہیں پڑھی, اس سے بڑے بڑے بھی گزرے ہیں. بہت شکریہ آپ جی. میں ایک مثال کی مدد لے کے میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو سیدنا سمجھ میں آ جائے کہ ہر بندے کو سیدنا نہیں کہتے. نریندر مودی ہندوستان کا وزیر اعظم, فرض کرو شادی وال کے دوستو اگر مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہونے کے بعد کہے کہ میں نے پہلا دورہ اسلامی ملک پاکستان کا کرنا ہے اور میں نے واگا بارڈر کے تھرو لاہور میں جانا ہے اور واگا بارڈر پہ نریندر مودی مسلمان ہو کے آ رہا اور لاہور کے مولوی بینر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں, سیدنا نریندر مودی. اور سارا ملک نہیں, کوئی تو سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک بت پوج رہا تھا. کیا کہنے آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہے.
یہ کیسا سیدنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں جس کو عزت دینا چاہتے ہو. آپ بھیج سکتے ہیں. بسم اللہ ابھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آج میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ذاکروں کی مجلس میں ذاکر ہی سجتے ہیں. میں نے بندشند اکٹھے کیے, پنڈال بھر گیا. حبیب میری جان ہے, ویسے ہی حبیب ہے, سب کے حبیب ہے. اور پھر حبیب رضا ہیں, اس کے حبیب ہیں جس کے آنے کے دن تھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ رضا ہے, میں رضوی ہوں, لیکن میں خادم رضوی والا رضوی نہیں ہوں, کیونکہ خادم رضوی ہندوستان کا رضوی ہے, ہم مشہد والے ہیں. کچھ ہمارے اپنے سیدوں کو بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے, خادم حسین رضوی شاید سید ہے. fill in the blanks, خالی جگہ خود پر کیجیے. بس بالکل آخری کلمات سرکار ممبر میں آپ کو دے رہا ہوں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دے. میرے مسلک کے بارے میں ایک سدا بہار الزام ہے. سدا بہار سمجھتے ہیں؟ جی جی, ہر لمحے ہر وقت الزام کیا ہے کہ یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. میں آج شادی وال میں کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے, یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے, لیکن جتنی عزت صحابیوں کی شیعوں نے کی ہے مسلمان سوچ ہی نہیں سکتے. میں دلیل دے رہا ہوں, میں دلیل دے رہا ہوں. یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. کیا کہنے ہیں آپ جیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں نے کیا کہا ہے, شیعہ مر جاتا ہے, یزید کو رضی اللہ. عدیل یہ حبیب جی, یہ عزت ہے صحابہ کی. میری مسلمانوں سے اپیل ہے, دور کھڑے ہو کے جو تبصرے کرتے ہو کبھی ہم سے بھائی ہو کے پوچھ لو کہ یار واقعی تم شیعہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے, وجہ کیا؟ میں وہ وجہ بتانے لگا ہوں. وجہ تھوڑی سی گہری ہے, وجہ تھوڑی سی باریک ہے. ضروری نہیں تو آڈے مولوی کے پرچہ ہی ہو گئے تو ہم سمجھ آؤ گے. ہاں, سادہ بھی سمجھ لیا کرو. میں آج واضح کر رہا ہوں کہ شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. اجازت ہے میں بتا دوں بھائی, ہم یزید کو, بات باریک ہے, ہو سکتا ہے 10 بندے سمجھ لیں, ہو سکتا ہے سارا پنڈال سمجھ لیں, ہو سکتا ہے پورا پنڈال ہی چپ کر جائے. بات اتنی مشکل ہے. ہم یزید کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے کہا تھا نا, پتہ نہیں کتنے بندے دھیان دیتے ہیں. اور جس ملک میں جو تیرا مولوی مسلمانوں کی مسجد میں, مسلمانوں کے مجمع میں حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہتا ہے, وہی مولوی انہی لوگوں میں, اسی اسپیکر پہ, اسی مسجد میں حضرت یزید کو بھی رضی اللہ. اور مسلمانوں, شیعہ دشمنی میں بے وقوف نہ بنو. یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. آپ زندہ و سلامت رہے. بالکل میں آخری فکروں سے قریب ہوں. پنجاب اسمبلی نے بڑی زحمت کر کے, میں آج شادی وال کے سالانہ اجتماع میں کیمروں کی موجودگی میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل اور گزارش کر رہا ہوں کہ جو نیا سلیبس آپ لانا چاہتے ہیں 6ویں جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک, جس میں اہل بیت کی کہانیوں کو نکالا جا رہا ہے, بڑی کتابوں میں میر انیس کے مرثیے کو اردو ادب سے نکالا جا رہا ہے, یہ سب آل محمد کی دشمنی میں ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, تم جو کوششیں کر کے آل محمد کے بارے میں سمجھتے ہو کہ ان کا ذکر ذہنوں سے محو ہو جائے گا, یہ ذکر محو ہونے والا نہیں ہے. تیرے مرشد تھے, ہمارے مرشد ہیں. کیا کہنے آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ اور 3 مہینے پہلے پنجاب اسمبلی میں بھی بالکل آخری کلمات میں آ گیا. پنجاب اسمبلی میں رہی شہی کسر, میں گجرات میں کھڑا ہوں, چودھری پرویز الہی نے نکال دی, کیونکہ ان کی عقل میں ماتم نہیں آتا, ان کی عقل میں زنجیر نہیں آتے, ان کی عقل میں ہمارا افطاری کا ٹائم نہیں آتا.
کسی شادی وال کی ایک بات ہے، میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ آپ کے اس پنڈ میں مولانا اسماعیل میرے استاد محترم شادی وال میں مجلس پڑھ رہے تھے. ایک بندہ مجلس میں کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا تھا مولوی اسماعیل میں شیعہ نہیں ہوں لیکن میرا پروگرام ہے. ہاں اس نے کہا میرا، کیونکہ شادی وال کی بات ہے ذہن میں آ گئی ہے تو میں چاہتا ہوں یہ باتیں کتابوں میں نہیں ہوتی، سینہ بہ سینہ چلتی ہیں، تو آپ ان باتوں کا لطف لیں. اس بندے نے کہا مولوی اسماعیل میرا پروگرام ہے شیعہ ہونے کا لیکن میں جٹ بندہ ہوں، سیدھا سادہ، مسئلے مجھے کتابوں سے سمجھ نہیں آتے. کیونکہ آپ کے بارے میں مولوی اسماعیل آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر مسئلہ آپ کسی نہ کسی کتاب سے دکھا دیتے ہیں. میں جٹ بندہ ہوں، مجھے کتابوں سے نہ سمجھانا، مسئلہ میری عقل میں آ جائے میں شیعہ ہو جاؤں. قبلہ نے کہا کون سا مسئلہ تیری عقل میں نہیں آتا؟ کہنے لگا ماتم میری عقل میں نہیں آتا، ماتم میری عقل میں. بات پھر ذرا باریک ہے، کتنے بندے اس کی وضاحت میں نے کرنی نہیں ہے، آپ سمجھیں تو بھی غنیمت ہے، نہ سمجھیں تو بھی. قبلہ نے کہا کون سا مسئلہ تیری عقل میں نہیں آ رہا؟ کہنے لگا ماتم میری عقل میں نہیں آتا. قبلہ نے کہا سارا ملک ماتم تے اعتراض کرے، گجرات دے بندے نہ کریا کرو، عقل آکھدی یہ کچے کڑیاں تے ٹھل جاؤ. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پتہ نہیں کتنا آپ لطف لیتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ حبیب، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ لہٰذا رہی صحیح کسر چودھری پرویز الہی نے نکالی. پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس کروائی گئی اور جھنگ کے ایک ایم پی اے نے وہ قرارداد پیش کی کہ جیسے حضور کے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ویسے حضور کے بیٹوں کو بھی، اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے، اولاد محمد کو بھی. پرویز الہی نے انتہا کر دی. گجرات میں کھڑا ہوں میں، پرویز الہی کی فیملی کی خدمات کا ممبر پہ ذکر کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے ان کی بہت ساری خدمات ہیں. چودھری پرویز الہی کی فیملی کی پاکستان کے لیے اتنی خدمات ہیں جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں. میں اعتراف کر رہا ہوں، میں اعتراف کر رہا ہوں، آخری میں فکروں سے قریب ہوں. میں ممبر پہ گجرات میں پوچھ رہا ہوں چودھری پرویز الہی صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حسین کو رضی اللہ لکھا جائے، رضی اللہ کہا جائے؟ آپ کی اسمبلی یہ چاہتی ہے؟ چند قلعدم جماعتوں کے ایم پی ایس کی وجہ سے آپ ان کے پریشر میں آ گئے اور آپ نے اپنے بزرگوں کا عقیدہ بھی نکال دیا، آپ نے اپنے نانکوں کا عقیدہ بھی بدل دیا کہ جی اولاد محمد رضی اللہ. چودھری صاحب آپ کا بیٹا منہ سلائی، خالی منہ سلائی نہیں ہے، وہ بیٹا چودھری پرویز الہی کا ہے، لہذا وہ کیا لکھتا ہے؟ چودھری منہ سلائی. یہ بندہ جانتا ہے کہ چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں. تیرے بھی کیا کہنے، چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ ہو جاتے